کہتے ہیں جی کہ یہاں امام پیسے لیتے ہیں تو اماموں کا تنخواہ لینا بالکل جائز ہے، تمام علماء کا فتویٰ ہے، تمام علماء متفق ہیں اس بات پہ۔ وہ تو پہلے دور میں بیت المال ہوتے تھے، تو علماء کو، ائمہ کو، مؤذنین کو بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی۔ اب بیت المال نہیں ہے تو کیا وہ چوری کریں؟ اور اگر تم مولویوں کو تنخواہ نہیں دو گے نا، انشاءاللہ وہ بھی تمہیں 11ویں کھلا کھلا کے مار ڈالیں گے، فکر نہ کرو۔ ایک مولوی صاحب نے کسی مسجد میں امامت کی، انہوں نے تنخواہ مقرر مثال کے طور پہ 500۔ جب مہینہ ختم ہوا ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جی یہ 400 پکڑو اور جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہمارے ساتھ 500 طے کیا تھا۔ انہوں نے کہا طے کیا تھا، بہرحال ہم آپ سے چونکہ راضی نہیں ہیں لہٰذا 400 لو جو۔ انہوں نے 400 بھی جیب میں ڈالا۔ اس نے کہا مؤذن سے کہ کل اعلان کر دینا کہ اس مہینے کی نمازیں دوبارہ لوٹا لیں، میں بھی بغیر وضو پڑھاتا رہا ہوں۔ تنخواہ نہیں دو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تبلیغ والے ہجرت پر کافی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلے پہ جانا چاہیے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ چلے پہ جانے کے ساتھ تمہیں وہ چوری سکھاتے ہیں، ڈاکہ سکھاتے ہیں یا دین سکھاتے ہیں۔ اگر بری باتیں سکھائیں تو اگلے دفعہ نہ جانا، اچھی باتیں سکھائیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ لگا لو نا پھر تم چھوڑو گے بھی نہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت احمد شاہ نورانی تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، بریلویوں کے بڑے عالم تھے، لیڈر بھی تھے۔ اب یہ تبلیغی جماعت والے ہوتے تو مجنون ہیں نا، جنون ہوتا ہے نا ان کو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے حضرت نورانی صاحب کو دعوت نہ دی چلے کی، تبلیغ کی، سے روزہ کی، تو قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ نہ مانے اس کی مرضی رہیں گے، ہمیں دعوت تو دینی چاہیے۔ انہوں نے سوچ کے مشورہ کیا۔ وہ ایک ان کے فیملی ڈاکٹر تھے جن سے وہ ہمیشہ علاج کرواتے تھے، وہ تبلیغی جماعت کا آدمی تھا۔ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی بھی تم موقع دیکھ کر حضرت کو دعوت دو۔ تو ڈاکٹر صاحب کو اتفاق سے ایک دن موقع مل گیا، حضرت اچھے خوشی کے موڈ میں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے میں ایک بات کہتا ہوں، تو میں جاہل آدمی، میں ڈاکٹر ہوں، مولوی عالم تو نہیں ہوں، لیکن میں نے جو کوئی دیکھا ہے نا ریونڈ میں یا بنگلہ دیش میں یا کہیں بھی، یہ جتنا ان کا اجتماع ہوتا ہے سارے اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں۔ اگر آپ حضرت اس میں تشریف لے جائیں، وہاں آپ ایک دن 2 دن تقریر کریں گے، سارے لوگ آپ کے مرید ہو جائیں گے۔ ان کے بعد تو آپ جیسا نہ کوئی خطیب ہے نہ کوئی عالم ہے، لیکن ان کی ایک شرط ہے کہ وہ کسی مولوی کو تقریر نہیں کرنے دیتے جب تک پہلے وہ چلا نہ لگائے۔ ان کی بھی ضد ہے، عام آدمی ایک چلا لگائے، مولوی جو ہے وہ 7 لگائے ورنہ 3 لگائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی کا نفس جو ہے نا بڑا سخت ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے، اس میں تکبر زیادہ ہوتا ہے، اس کو جب تک اچھی طرح رگڑا نا تو وہ اس کی میل نہیں نکالتا۔ حضرت نورانی صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر ہم نے چلا لگا دیا تو ہم بھی تو تبلیغی ہو جائیں گے، تو پھر ان کے خلاف بات کیسے کریں گے؟ اس لیے مجھے معاف ہی رکھو۔ ڈاکٹر صاحب لیکن بہرحال انہوں نے دعوت تو پہنچا دی نا، اگر نہ مانے ان کی مرضی ہے۔ بہرحال وہ بھی عالم آدمی تھے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، اور رمضان شریف میں عام طور پہ بڑھاپے میں بھی خود تراویح پڑھاتے رہے۔ یہ بڑی علماء جو تھے نا یہ بریلوی تھے، لیکن ایسے نہیں تھے جیسے آج کل کے لوگ ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ بریلوی تھوڑے ہیں۔ وہ تو علمی اختلاف رکھتے تھے، بس علم کا اختلاف ہوتا تھا، لیکن آپس میں نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی بغض، نہ کوئی اناد۔ ختم نبوت کے مسئلے پر حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الحسنات عبد الحامد بدایونی، مولانا جلندری، قاضی احسان، شورش کا، یہ سب جیل میں اکٹھے تھے۔
اتفاق یہ ہوا کہ 12 ربیع الاول کی رات اگلے دن آنی تھی، تو مولانا ابو الحسنات نے شاہ جی سے کہا کہ شاہ جی ہمارے مسلک میں تو میلاد منانا بڑا ضروری ہے، ہم تو کل رات بھائی میلاد منائیں گے، اگر آپ شریک ہوں تو آپ کی مہربانی ہے، نہ ہوں تو ہمیں کوئی گلہ نہیں۔ شاہ نے کہا حضرت میں کیوں نہیں آؤں گا، میرے نانے کا میلاد ہے، تمہارے نانے کا تو نہیں ہے۔ شاہ جی تو سید تھے نا، ابو الحسنات تو سید نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بارہ میلاد کی ہو جناب سپرن جیل نے بھی اجازت دے دی، ساری بارکیں کھل گئی، میدان میں سب قیدی اکٹھے ہو گئے، پہلے تلاوت ہوئی، پھر نعت خوانی ہوئی۔ پھر ان مولویوں نے یہ سوچا کہ بخاری کی تقریر پہلے کروا دو، اگر ہمارے بعد یہ تقریر کرے گا نا ہماری ساری تقریر کو دھو ڈالے گا، اس لیے یہ پہلے کر جائے، ہم اپنی بعد میں کریں گے۔ انہوں نے کہا شاہ جی آپ بھی تبرک کر، آج کی رات میں ذکیف نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے۔ شاہ جی نے جو تقریر شروع کی نا صبح کی اذان ہو گئی۔ ابو الحسنات ہنسے کہنے کہ بھئی میلاد تو نہ ہوا، اب نماز ہی پڑھا دو۔ وہ لوگ اچھے تھے، ان میں یہ بغض اناد نہیں تھا۔ یہ تو آج کل کے چھوٹے چھوٹے جو پیدا ہوئے ہیں نا اللہ ہدایت دے، جنہوں نے قبروں پہ باقاعدہ اڈے بنا رکھے۔ آج سے پہلے 12 سال پہلے میں منت مانگی تھی کہ میں 4 مہینے تبلیغ پہ جاؤں گا، میرا کام ہو گیا ہے، بہرحال کوشش کرو 4 مہینے اکٹھے نہیں جا سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے وقت لگاؤ، اپنی منت پوری کرو۔ خادم حسین رضوی کی نماز میں نہیں جانتا، میرے بھائی خادم حسین رضوی ان کی جماعت یا ان کا عقیدہ یا ان کا منشور یا ان کا دستور کیا ہے، بہرحال اللہ رسول کا نام لیتے ہیں ٹھیک۔ اس دور میں تو جو بھی دین کا کام کرے نا شکر کرو، اگر اس میں کوئی غلطی ہے نا انشاءاللہ دین کی برکت سے ٹھیک ہو جائے گا۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے، اولاد سے محروم ہوں۔ میرا بھائی پہلے تو میاں بیوی ٹیسٹ کراؤ، جس میں نقص ہو علاج کراؤ، پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ بے روزگار ہو تو استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ اگر منگنی کے وقت میں نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی کے وقت دوبارہ نکاح کیوں ہوگا؟ نکاح ایک دفعہ ہوتا ہے۔ میں کشمیر میں جہاد کرنے جاتا ہوں، والدین اور بیوی راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ ہوں تو نہ جائیں۔ ایک مشت داڑھی رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ یہ جو فیشن ہے وہ فیشن ہے۔ عورت اور مرد کی نماز میں بڑا فرق ہے، مرد امام بنتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے پہلی صفیں افضل ہے، عورت کے لیے آخری صفیں افضل ہے۔ عورت کے لیے سجدے میں زمین سے ملنا زیادہ افضل ہے۔ پردہ عورتوں کا ہوتا ہے یا مردوں کا ہوتا ہے؟ آج کل عورتیں نہیں کرتی تو تم کر لیا کرو، مقصد تو پردہ ہے نا۔ جہاز میں آتے جاتے نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، عصر کا وقت ہو گیا، گاڑی والے اعلان کیا نماز بھی پڑھ لیں، کھانا بھی کھا لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد صرف بدہضمی کے ڈر سے میں نے صرف پیاز اور سلاد کھا لی، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ یہ پیاز اور سلاد سے تو بدہضمی اور ہوتی ہے، تم نے کیا علاج کیا؟ کہتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، ہاں جن کے پاس طاقت ہو، دونوں بیویوں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، ان کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہو، کر سکتا ہے۔ 4 شادیوں کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ میری کمپنی نوکری سے جو ہر مہینے میری کمپنی پیسے کاٹتی ہے، وہ جب ملے وہ لے لو، نفع ہوتا ہے، وہ سود نہیں ہے، وہ تو تمہارے پیسے ہیں نا۔ میں پرسوں یہاں پر پہنچا ہوں، صفا کرتے میں نے تھوڑے بال کٹوائے ہیں، بہرحال اگر ٹینڈ نہیں کی لیکن سارے سر کے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے تو ٹھیک ہے، صرف چپٹ کٹ لگائی ہے تو دب پڑ گئی۔ اہم حرم سے جا کے کہیں جنازے کے مسئلے میں
حضرت یمانی کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، دیا تو کوئی بات نہیں،